پہلے مجھے لگتا تھا کہ ہر چیز کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے سوائے انسان کے رشتوں اور جذبوں کے، مگر آج مجھے اس بات کے اعتراف میں کوئی تعامل نہیں کہ چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانوں، جذبوں اور رشتوں کی بھی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے کہ بچپن میں ہمارے نزدیک والدین سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر شادی ہوئی تو شریک حیات سے زیادہ کچھ اہم نہیں، اور جب والدین کے عہدے پر فائز ہوئے تو لگا اولاد سے زیادہ تو کچھ بھی اہم اور لازمی نہیں ہو سکتا۔ دوست ہوں تو لگتا ہے کسی دوسرے کی گنجائش نہیں، مگر کب کوئی تیسرا بیچ میں آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور پیروی تیسرا نہ صرف شامل ہو جاتا ہے بلکہ اہم وہی ہو جاتا ہے۔ محبت کرتے ہیں کسی سے تو کسی اور کا وجود بیچ میں برداشت نہیں کر سکتے، مگر کب کوئی دوسرا بیچ میں آ کے اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ پہلا کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ شاید کسی کو کائنات کا اصول کہتے ہیں، ہر کسی کی جگہ بدلتی رہتی ہے، یہ ازل سے ہوتا آ رہا ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔ یہ سلسلہ اگر کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک جاتی تو کسی دوسرے کے آنے سے زندگی میں تحریک بھی تو ہوتی۔ نہ تو کبھی وقت رکا ہے اور نہ ہی زندگی نے چلتے رہنا ہے، آگے بڑھنا یہی قدرت کا قانون ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ انسان کی اپنی اوقات ہی کیا ہے، جس بنا پر وہ کائنات کے خالق کے حکم سے سرتابی کرتا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہیں دوڑائیں، ہر کہکشاں میں لاکھوں ستارے سمائے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زمین پر موجود مٹی اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ تعداد ہے ان کی۔ ان لاکھوں ستاروں میں سے ایک سورج ہے جو دیگر کے مقابلے میں چھوٹا بھی ہے۔ زمین اس ایک ستارے کے سیاروں میں سے ہے۔ سورج اور زمین کا درمیانی فاصلہ اتنا طویل ہے کہ کوئی لائٹ کی رفتار سے چلے تو اسے سورج تک پہنچنے کے لیے بھی کئی سال لگ جائیں۔ سبحان اللہ! یہ کائنات جس میں کوئی جھول نہیں، جس کا ادراک انسانی آنکھ کے بس سے باہر ہے، اس ہستی کا جو شاہکار ہے اس کی ذات کتنی عظیم ہوگی، اس کی طاقت کا اندازہ کیسے لگایا جائے، کوئی پیمانہ ہی نہیں۔ کبھی سوچا ہے اس ذات کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک دنیا کی اہمیت مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، پھر بھی انسان اپنے اللہ پاک سے ٹکر لیتا ہے، اس کے احکامات کے مقابلے میں نفس و شیطان کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ کا شکوہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جیسا اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔